الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ایک نام ذاتی ہے اور پھر باقی سارے نام صفاتی ہے۔ ذاتی نام جس کی حضرت امام صاحب نے تلاوت فرمائی اس کے اندر ذاتی نام ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ یہ ذاتی نام ہے، اور پھر رحمان، رحیم، کریم، وہاب، یہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم، جسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتے ہیں۔ تو ایک نام اللہ کا رحمان ہے، صفاتی نام، اور ایک رحیم ہے۔ رحمان کے معنی بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اور ایک رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحیم۔ رحیم کے معنی رحمت تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے دریغ لٹاتے ہیں، اس کو جو ہے لٹاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، یا ایک آدمی اس کے پاس علم ہے یا کوئی ہنر ہے، لیکن وہ آدمی ہنر تو بہت اعلیٰ ہے، اس کے پاس علم تو بہت ہے، مال تو بہت ہے، لیکن وہ لٹاتا نہیں، تو وہ اس کا نام صرف رحمان ہے، وہ رحمان والی صفت کا حامل ہے۔ لیکن مال بھی ہے اور وہ لٹاتا بھی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مہربان بھی ہے، رحمت والے بھی ہیں، اور رحمتوں کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لٹاتے بھی ہے، بے دریغ اس کو خرچ بھی کرتے ہیں، بے دریغ بندوں کو نوازتے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان بھی ہے، خود تو مہربان ہے، لیکن دوسروں پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرماتے رہتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے اللہ کی رحمت سے دور لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے براہ راست مخاطب ہے، فرماتے ہیں یا قل، اے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اور کس سے کہہ دیجئے؟ یا قل یا عبادی، اے میرے بندوں۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں
کہ اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے نا، باپ کی نافرمانی کرتا ہے یا بھائی کی نافرمانی کرتا ہے، بڑے گھر میں جو ہے ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، آج سے تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اس کو سمجھائیں گے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سمجھائیں گے، اس کو اس غلطی کے اوپر متنبہ کریں گے، لیکن پھر کیا بولتے ہیں کہ بھئی آج سے تم میری اولاد نہیں ہے۔ اور پھر خطاب بھی کرنا ہو تو گھر میں کہیں گے کہ بھئی مجھ سے کہہ دو، اس سے کہہ دو کہ وہ ایسا نہ کرے، اس سے کہہ دو، ڈائریکٹ جو خطاب نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے ہم کو صدقے جانا چاہیے کہ گناہ ہونے کے باوجود گنہگار بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا ہم کہتے ہیں کہ تم میری اولاد نہیں ہے، تم میرا بیٹا نہیں ہے، تو وہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں فرماتے ہیں۔ اتنا پیار بھرا خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، ہے نا، گناہ کرنے کے بعد بھی تم میرے ہی ہو۔ گناہ کرنے کے بعد اگر تم سے گناہ سرزد ہو گئے، اور کتنے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے گناہ ستاروں کے برابر ہو جائے، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو جائے، پوری دنیا میں جتنے ریت کے ذرات ہے، کنکر ہے ریت کے باریک باریک، تو اس کے برابر ہو جائے، یا پھر درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائے تمہارے گناہ، یا پھر آسمان سے جو بارش کے قطرے نازل فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ان قطروں کے برابر اگر تمہارے گناہ پہنچ جائے، اور اتنے گناہ ہو جائے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے، جتنی جگہ ہے، وہ سب کے سب تمہارے گناہ سے جو ہے بھر جائے، پھر بھی تم میرے ہو۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے بے انتہا مہربان ہونے کی وجہ سے، رحمت والے ہونے کی، اور پھر رحمت ہونا ایک کمال کی بات ہے، اور رحمت کو لٹانا یہ دوسرے کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کو لٹاتے بھی ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور توبہ کے لیے کیا ہے، بس بہت دل میں نادم ہو گئے، دل میں بندہ شرمندہ ہو گیا کہ میرا اللہ جس نے جو ہے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، جس نے مجھے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اتنی نعمتیں دی ہے، صحیح سالم جسم دیا ہے، اور سوچنے والا دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، ہاتھ پیر کے اندر طاقت دی ہے، گویائی دی ہے، بینائی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محکوم ہوں، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتوں سے اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دی ہے، تو شکر گزاری میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں دن رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہتا، لیکن میں اللہ کا باغی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے جو ہے بغاوت کیا، مجھ سے گناہ صادر ہو گئے، آنکھ سے گناہ صادر ہو گیا، زبان سے گناہ صادر ہو گیا، کان سے جو ہے گناہ صادر ہو گیا، تو یہ گناہ کرنا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، اللہ سے بغاوت کرنا ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں
جس وقت انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ حالت کفر میں ہوتا ہے، تو یعنی کفر والے کام، اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، کر جاتا ہے، اور یہ گناہ جو ہے یہ غفلت سے ہوتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، ایسا یہ ان کا محاورہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے گناہ اگر آپ کے ہو جائے لیکن آپ جو ہے دل میں نادم ہو گئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا جو ہے اس کی نعمتوں کا ناقدرہ ہوں، کتنے نعمتوں کا ناشکرہ ہوں کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے مجھے سرفراز فرمایا، اور پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے اس گناہ پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور اے اللہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا گناہ۔ اگر بندہ دل میں یہ عزم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے سارے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ ابھی بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ کے بندوں سے ہم جو ہے نکلے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ تم میرے ہی ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ ہم گناہ کر کے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگڑ جائے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ جو ہے بگڑنے والا نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے جہان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہماری عبادتیں سارے کے سارے دنیا بھر کے پورے انسان اگر جنید بغدادی بن جائے، اویس قرنی بن جائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں کچھ فرق آنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہے وہ ہے، اس کی ذات میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے ذکر و اذکار کی ضرورت ہے، نہ ہمارے جو روزوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری زکوٰۃ کی، نہ ہمارے حج کی، نہ ہمارے عمرے کی، کسی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور سارے کے سارے انسان اگر جو سارے کے سارے انسان جو سب سے بڑا گنہگار ہے دنیا کا، سارے کے سارے انسان اگر ویسا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ذرہ برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ گناہ کی وجہ سے ہمارے اپنا ہی جو ہے بگڑتا ہے، ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علی انفسہم، تم نے اپنا ہی بگاڑا تھا، اپنا ہی نقصان کیا تھا، اپنا ہی جو ہے دنیا بھی برباد کی تھی، آخرت بھی برباد کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب جو ہے معافی کا اعلان فرماتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے، اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے گواہ ہوتے ہیں۔ جب گناہ کرتا ہے نا انسان، سمجھتے ہیں گھر کا دروازہ بند ہو گیا، حجرے کا دروازہ بند ہو گیا، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کوئی دیکھنے والا نہیں بھائی، جس جگہ پر بیٹھ کر وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ جگہ بھی، وہ زمین کا وہ ٹکڑا بھی، زمین کا وہ حصہ بھی اس کے خلاف قیامت کے دن وہ گواہ بن جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اس صورت کے اندر کہ جس زمین کے اوپر وہ اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کی گواہی زمین کا وہ ٹکڑا وہ حصہ دے گا، اور جس جگہ پر بیٹھ کر وہ برائی کر رہا تھا تو وہ
وہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے۔ ایک تو گواہ ہماری یہ زمین ہے، دوسرے ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پہرے دار، دو نگران اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دائیں طرف اور بائیں طرف نیکی کا فرشتہ، بدی کا فرشتہ، دونوں کے دونوں متعین ہیں، اور دونوں کے دونوں جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ نیکی کرتا ہے کوئی بندہ تو نیکی لکھتے ہیں، برائی کرتا ہے تو برائی لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی خیر کا یا شر کا، اچھائی کا یا برائی کا، نیکی کا یا بدی کا جو بھی لفظ نکالتا ہے وہ اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول، جو بھی بات کرتا ہے بندہ اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ الا لدیہ رقیب عتید، سامنے دو نگراں کو جو ہے پاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ہمارا منکر نکیر جو ہے کہ کرامن کاتبین، یہ دونوں کے دونوں جو ہے یہ ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ پھر جس دفتر کے اندر لکھا جاتا ہے نا، تو وہ دفتر بھی ہمارے خلاف جو ہے گواہ بنیں گے قیامت، وہ سارا کے سارا قیامت کے دن وہ وجدوا ما عملوا حاضرا۔ آج کل کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے، ابھی یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے نا، پھر بعد میں اگر 1 سال کے بعد بھی اگر انہوں نے ان کو محفوظ رکھا تو سنا جائے گا، ہے نا، پورا کے پورا اس کے اندر جو ہے محفوظ ہے۔ تو ایسے ہی میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ہمارے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پوری کیسٹ جو ہے نا، آج کل ویڈیو بھی آ گئے، سب کے سب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیسے ہے، سب کے سب نوٹ ہو رہا ہے۔ ہر انسان کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے آج کے زمانے میں۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن آج کے زمانے میں سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی 1 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اگر نکالا جائے تو وہ نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان صبح اٹھتا ہے، وہاں سے لے کر شام تک جتنے بھی اعمال کر رہا ہے وہ سارے کے سارے اعمال اس کے نوٹ ہو رہے ہیں، اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، اس کے ویڈیو بن رہا ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام بھی ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہوں گے، ہمارے بھائی بہن بھی ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، ہم کو چاہنے والے بھی ہوں گے کہ تم تو ممبر پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر دین کی ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور تمہارا بند کمرے میں جا کر، خلوت میں جا کر تمہارا کیا عمل تھا یہ لگا دیے۔ بعض تو ایسے کہیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، بچے کہیں گے کہ اللہ کے واسطے، فرشتوں سے کہیں گے اللہ کے واسطے ہم کو جہنم میں ڈال دو، لیکن ہمارے ماں باپ کے سامنے جنہوں نے ہمیں بچپن سے جو ہے پالا ہے، ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے، ہمیں نیک بنایا ہے، ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، وہ ہم سے بہت اچھے گمانات رکھتے تھے، آپ ایسا کرو ہم کو جہنم میں ڈال دو، لیکن ہمارے ماں باپ کے سامنے، ہمارے بڑوں کے سامنے، ہمارے نبی کے سامنے علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے جو ہے بزرگان دین کے سامنے جن کے ہم نام لیوا ہے، ان کے سامنے ہمارا ویڈیو میں، ہم جہنم میں جانا پسند کریں گے، لیکن ہمارا جو ہے یہ ریکارڈ مت بتائیے۔ تو بھائیو، ہم جو بھی کر رہے ہیں، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، وہ وجدوا ما عمل یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، حاضر پائیں گے سب کے سب، ہے نا۔ یہ غفلت کا پردہ ہماری آنکھوں پر ہے۔ جیسے انسان جو ہے قبر میں چلا جاتا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم کو کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کے اوپر نادم ہو جائے۔ کب تک اللہ سے دور رہیں گے؟ کب تک معصیت بھری زندگی میں ہم پڑے رہیں گے؟ کب تک جو ہے اللہ سے دور رہ کر، اللہ کی رحمت سے دور رہ کر ہم جو ہے زندگی گزارتے رہیں گے؟ اللہ پکار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو، مجھے، آپ کو اور پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے ارشاد فرمائے، یا عبادی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک،
عرب والوں کو بھی، عجم والوں کو بھی، غریبوں کو بھی، امیروں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا عبادی، اے بندو تم میرے ہی ہو، ابھی تم شیطان کے نہیں ہیں۔ اگر جو شیطان کی راستے پر چل پڑے، شیطان کا کہنا مانتے ہو، صبح شام جو ہے میری نعمتوں کا کھا کر، میری نعمتوں کو استعمال کر کے میری نافرمانیاں کرتے ہو، لیکن اس میں میرا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، ابھی بھی تم میرے ہی ہو یا عبادی، اور تم نے یہ کر کے میرا نہیں بگاڑا ہے، اپنا ہی، اسرفوا علی انفسہم، میں اپنے آپ کا ہی بگاڑا ہے تم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ نا امید مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا آتا ہے، اللہ کی رحمت کا ایک ہوا آتی ہے، اللہ کی رحمت کی ایک نگاہ کسی بندے کے اوپر پڑ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت سے کوسوں دور تھا لیکن اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ توبہ کا کمال ہے کہ ہندا جنہوں نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم آپ کے چچا تھے، ان کا کلیجہ جو ہے نکال کر چبایا تھا اور آنکھ کو، کان کو، اس کو سب کو جو ہے نکالا تھا اور اس کا ہار بنا کر جو ہے گلے میں پہنا تھا، ایسی ہندا آتی ہے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دل دکھایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے اس حلیے کو دیکھا تھا، جب وہ شہید پڑے تھے، آپ کی آنکھیں نہیں تھے، آپ کے کان نکال لیے گئے تھے، آپ کی ناک کو کاٹ دیا گیا تھا، تو وہ ہندا آتی ہے۔ توبہ کا کرشمہ دیکھیے، اور وہ کیا بن جاتی ہے؟ کلمہ پڑھ لیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں آتی ہے اور آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتی ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ ناراض تھے، وہ ایسی بن جاتی ہے کہ ان کے ساتھ صحابیہ کا لقب لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر 1 کروڑ اویس کرنی ہو جائے، یا جنید بغدادی ہو جائے، یا اپنے وقت کے بڑے سے بڑی ولی ہو جائے، تو وہ ان کے وہ صحابیہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ 1 کروڑ کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ اتنا بڑا درجہ جو ہے ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ سراقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، پکڑنے کے لیے آئے تھے 100 اونٹ کے انعام کی لالچ میں، وہ بھی جو ہے صحابی بن جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن جو ہے مارنے کے لیے آئے تھے، تلوار ہاتھ میں لے کر آئے تھے، ہے نا، کتنے جو ہے بڑا جرم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن جو ہے مارنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے، آپ کا سر قلم کرنے کے لیے آئے، لیکن پھر توبہ کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو صرف ان کی توبہ نہیں قبول ہوتی ہے بلکہ ان کے لیے اعزاز یہ ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ دوم بن جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی بن جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے
ان کے لیے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبوت سے سرفراز فرماتے، نبوت کا سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہتا، تو اللہ پاک جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتا۔ یہ ہے توبہ کا کمال۔ تو اللہ کی رحمت، ہمارے حضرت مولانا حکیم صاحب شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گئے، اب میں کیسے توبہ کروں، اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ گویا تکبر کا مرض ہے اس کے دل میں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے گناہ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اللہ کی رحمت کو بڑی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا ہے تو اس کے سامنے یہ ہمارے سارے انسانوں کے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو اگر نیک بنا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اتنے خزانے ہیں کہ اگر ایسے اتنی کمی، اللہ وہ بھی سمجھانے کے لیے بتلایا گیا کہ سمندر ہے، سمندر کے اندر سوئی کو ڈالا جائے اور سوئی کو ڈال کر نکالا جائے تو سوئی کے اندر اوپر جو ہے جتنا پانی لگے گا اتنا اللہ کی رحمت میں کمی آئے گی۔ بس اللہ کے خزانے بہت ہے رحمت کے، مغفرت کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچے دل سے اگر ہم نادم ہو گئے، سچے دل سے اگر ہم نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تاکید کے لیے آئے کہ بے شک اس میں کوئی شک کے شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیں گے، آگے جمیع کا لفظ بھی لائے۔ تو اور پھر گناہ کرنے کے بعد اگر ہمارے گناہ معاف کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر ایسا آج کل جو ہے کورٹ کے اندر اور دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں ہمارے رہ جاتا ہے، اگر بڑے سے بڑے مجرم کو بھی ہمارے گھر کے کسی فرد کو قتل کر دیا تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں فٹ رہتا ہے، جب آتا ہے تو ناگواری گزرتی ہے نا، اتنا جو ہے دل سے اس کو ہم نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ توبہ کرنے والا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں نا، خاص طور سے نوجوان، تو آج گناہ ہو گیا تو بولتے بھائی اب توبہ کر لیا شام میں، پھر کل پھر گناہ ہو گیا، پھر بولیں بھائی توبہ کر رہے ہیں پھر گناہ ہو رہا ہے، پھر توبہ کر رہے ہیں پھر گناہ سرزد ہو جا رہا ہے۔ تو ہم جو ہے گناہ توبہ کے کو کسی حال میں نہ چھوڑے، گناہ ہوتا ہے ہونے دیجیے، بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اگر اس کے باوجود بھی سچے دل سے ہم نے توبہ کر لی تھی، دوسرے دن پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لیجیے۔ کب تک توبہ کرنا ہے؟ جب تک جو ہے ہماری سانس باقی ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کب تک توبہ کرے؟ جب تک جو ہے سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، جب تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ شیطان جو ہے ہم کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہم کب تک جو ہے توبہ کریں گے، ابھی توبہ کی ہم نے پھر ابھی گناہ ہو گیا، ابھی توبہ کی ابھی گناہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی گناہ ہو گیا تو فوراً جو ہے توبہ کر لے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی جو یاد ہوتا ہے نا ان کے ذہنوں سے بھی جو ہے بھلا دیا جاتا ہے، رجسٹر میں سے بھی جو ہے مٹا دیا جاتا ہے۔
آج کل ہمارے پاس جو ہے نا، یہاں کوئی ملزم ہوتا ہے، جج جو ہے مقدمہ چلتا ہے 5 سال 10 سال 2 سال جتنا بھی چلے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، آخر میں لکھ دیتا ہے کہ ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ لیکن باعزت بری کرنے کے بعد وہ ریکارڈ وہاں اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ کوئی 10 سال 20 سال 5 سال کے بعد دوسرا کوئی جج آ جائے، اس کی جگہ پہ وہ فائل نکالتا ہے، دیکھتا ہے ہاں فلاں صاحب کے اوپر یہ مقدمہ تھا، یہ جرم تھا، لیکن ان کو باعزت بری کر دیا گیا، تو ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ریکارڈ بھی جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، اور وہ جو رجسٹر ہے نا وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی تو سارے گناہ ہمارے ختم ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کر لی، یہاں سچے دل سے توبہ کر لیے، کسی ایسی قبولیت کی گھڑی مل گئی، کوئی نیک بزرگ ہے ان کی مجلس میں ہم چلے گئے اور وہاں جا کر سچے دل سے ہم نے توبہ کر لیے، بزرگ کیا بلکہ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کے نا ابھی بیٹھے یا کسی بھی وقت بیٹھے، ہم تنہائی کے اندر، ہم ہوٹل میں ہو، کام کاج میں ہو، بس کے اندر ہو، ٹرین کے اندر ہو، اور ہمارے دل کے اندر ندامت آ گئی، اللہ تعالیٰ اسی وقت جو ہے مٹا دیتے ہیں سارے گناہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنے ہوں گے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب کو جمع کیے، صبح سے جو ہے جمع ہو گئے، سب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عاجزی کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے الہا و زاری کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں برس رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ اب تو شام ہونے لگی ہے، سورج بھی ڈھل گیا ہے، اب ہماری توبہ قبول۔ کہا کہ موسیٰ میں توبہ قبول کروں گا، لیکن مجمع میں ایک گنہگار بندہ ہے، اس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی یہ مجمع ہے، اس مجمع کے اندر اللہ کا ایک نافرمان، ایک گنہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں سے ہٹ جائے تو فوراً اللہ کی رحمت آ جائے گی، اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ تو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیے اور تھوڑی دیر کے بعد بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ابھی وہ بندہ تو اس مجمع میں سے اٹھا بھی نہیں، اور آپ کی رحمت جو ہے شروع ہو گئی، برسنا شروع ہو گئی۔ تو کہا کہ ہاں موسیٰ، میں نے جس بندے کی وجہ سے بارش کو روک رکھا تھا، اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل کیا، میری رحمت کو نازل کیا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا نام تو بتا دیجئے کون ہے۔ کہا کہ جب وہ گنہگار تھا تو میں نے اس کے نام پر پردہ ڈالا تھا، اب وہ میرا دوست بن گیا ہے، اب میں کیسے اس کے نام کو ظاہر کروں۔ اور ہوا یوں تھا کہ اس بندے نے مجلس کے اندر ہی، محفل کے اندر ہی یہ سوچ لیا تھا دل میں کہ اللہ میں یقیناً بہت گنہگار ہوں، میری وجہ سے آپ کی رحمت رکی ہوئی ہے، ساری مخلوق پریشان ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب آئندہ گناہ نہیں کروں۔ بس دل میں ندامت کیا، نہ ہونٹ ہلے اس کے، نہ کسی نے اپنے کانوں سے سنا، بس دل کے اندر نادم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے مہربان، اتنے مہربان ہیں۔ تو ایسا ہم سوچتے ہیں بعض مرتبہ کہ شیطان جو ہے، شیطان نے اصل میں آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں کو کہ تم سب کے سب سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے تھے۔ اللہ کا حکم جو ہے آیا، فرشتے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، وکان من الکافرین۔ یہ تکبر بہت بڑا مرض ہے، اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے دشمنوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت جب ابلیس ہے نا، اس نے کہا تھا کہ اے اللہ فبعزتک، قسم کھایا تھا شیطان نے، فبعزتک، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان کو جو ہے
ساروں کو بہکاؤں گا، ساروں کو جو ہے پیچھے پڑ جاؤں۔ تو وہ شیطان کا وعدہ ہے، شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي۔ شیطان نے تو ایک قسم کھایا تھا، آپ کی عزت کی قسم، میں ضرور ان کو جو ہے گمراہ کرتے رہوں گا، سب کو جو ہے گمراہ کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت 3 قسمیں کھائی تھی، شیطان نے تو ایک قسم کھائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی تھی۔ فَبِعِزَّتِی کا وَجَلَالِی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اور میرے علو شان کی، بلند مرتبے کی قسم، میں ان کو جب وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتے رہوں گا۔ ایک قسم کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہو۔ گناہ ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی شیطان نے ہمیں پچھاڑ دیا، بس وہیں ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال کر جو ہے ہم پڑے رہیں۔ نہیں، پھر اٹھو، پھر مقابلہ کرو، پھر جو ہے کبھی آپ ان کو پچھاڑیں گے شیطان کو، کبھی شیطان آپ کو پچھاڑیں گا، زندگی بھر جو ہے یہ معاملہ چلتے رہیں گا۔ یہ کشتی جو ہے شیطان سے ہماری زندگی، کبھی وہ پچھاڑے گا، کبھی ہم اس کو پچھاڑیں گے۔ لیکن ایسے ہی جو ہے ڈھیلے ڈالے ہاتھ پیر ڈال کر جو ہے اپنی شکست اور اپنی ہار کو جو ہے نہیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی، اور پھر جب کوئی بندہ سچے دل سے، خلوص دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی بندہ، حدیث پاک ہے سننے کی بات ہے کہ اگر کسی بندے نے سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کر لی، اپنے معاملے کو درست کر لیا، اور پھر کوئی بندہ وہی گناہ کا اس کو تانا دے، کوئی اس کے توبہ کرنے کے بعد پھر کوئی بندہ اس کو اگر وہ گناہ کا تانا دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندے کو اس وقت تانا دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئیں گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں کرے۔ تو ہم کسی کے بارے میں کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو حقیر سمجھنے کا ہمارا جو ہے رائج نہیں۔ بندہ اللہ کا ہے، اللہ چاہیں گے تو اس کو 1 سیکنڈ میں معاف فرما دیں۔ ہم کون ہیں بھائی اس کو حقیر سمجھ کر اپنی آخرت کیوں؟ شراب پینے والا ہے نا تو شراب سے آپ نفرت کیجیے آپ، لیکن شرابی سے نفرت نہیں کرنا ہے ہم، کسی کی ذات سے نفرت نہیں، اس کا وہ عمل ہے، وہ عمل جو ہے قابل نفرت ہے۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی سود لیتا ہے تو سود سے نفرت، جھوٹ سے نفرت، شراب سے نفرت، لیکن شرابی سے اور سود لینے والے سے نفرت نہیں۔ کب اللہ اس کو جو ہے نواز دے 1 سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں۔ اور ایسا ہوا کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ نے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو لوگوں کا جو ہے مال لوٹا کرتے تھے اور سردار تھے ان کے۔ ایک مرتبہ مال لوٹ کر جو ہے کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو جن کا مال لوٹا گیا تھا تو وہ وہیں پاس میں رکے تھے اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہے تھے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جو ہے ڈر جائے۔ تو فوراً یہ آیت نے ان کے دل کے اوپر اثر کیا اور فوراً کیا ہو گئے بھائی، توبہ کر لی، اور پھر ایسے یہ کیے، ایسی سچی پکی توبہ کیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ شرابی تھے، ایک بہت بڑے اولیاء کے سردار ہے وہ بھی، تو اتنا کہ شراب خانے میں ہی پڑے رہتے تھے دن رات، اتنی جو ہے شراب پیتے تھے، وہاں سے ہٹتے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے سے تو کسی کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کو دھویا اور کہا کہ یہ میرے پروردگار کا نام ہے، اس کو خوشبو لگائی اللہ کے نام کو اور اونچی جگہ کے اوپر،
کہا کہ تم نے ہمارے نام کی عزت کی، اس کو اونچی جگہ پر رکھا، اب ہم سارے عالم میں تمہارے نام کو جو ہے بلند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے جو ہے اوقات ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے، آپ دیکھیے اگر ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، گناہ کہ بھئی نماز پڑھ کے کیا فائدہ، ہاں تلاوت کر کے کیا فائدہ، روزہ رکھ کے کیا فائدہ، ایسا نہیں سوچے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے چاروں ائمہ میں سے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم راستے سے گزر رہے تھے، تو اس زمانے میں ڈاکو لوگ جو ہے لوٹ لیا کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو ایک ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے جو ہے ڈاکہ ڈال کر ان کا سارا مال لوٹ لیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اس قافلے کے اندر۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، تو یہ قافلے والوں نے جماعت بنائی نماز کے لیے۔ تو وہ جو ڈاکو تھا لوٹنے والا، ان میں سے ڈاکوؤں میں سے ایک آ کے ان میں شریک ہو گیا نماز۔ کہا کہ بھئی ابھی تو نے مال لوٹا، ڈاکہ ڈالا، اور پھر تو نماز کے اندر یہاں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے میں نے گناہوں کی وجہ سے بند کر دیا، میرے گناہوں کی وجہ سے بند ہو گئے سارے راستے اللہ تک پہنچنے، بس ایک یہی راستہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کو بند کر دوں گا تو پھر میں اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ کبھی نہ کبھی تو جو ہے میں پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، کبھی نہ کبھی تو کوئی وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے مجھے اپنے تک کھینچ لیں گے، اپنے تک بلا لیں گے اپنے پاس۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہے، ادھر گناہ بھی کرتا ہے اور ایسے بات بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، میں نے اس کو بند نہیں کیا، نماز میں برابر پڑھتا ہوں اور گناہ کے اندر بھی لگا رہتا ہوں۔ پھر چند مہینوں کے بعد میں وہاں گیا، خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اتنا جو ہے زار و قطار رو رہا ہے اور اتنا الہ و زاری کے ساتھ رو رہا ہے جیسے چھوٹا بچہ جو ہے بلبلا کر روتا ہے نا، ایسے ہی رو رہا ہے۔ اور میں نے جب قریب جا کر دیکھا تو وہی شخص تھا جو ڈاکو تھا نا، وہی تھا وہ جس نے جو ہے وہاں ہمارا سامان لوٹا تھا، اور جس سے میں نے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ایک دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید یہ نماز کی برکت سے ہی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی۔ تو گناہ کو چھوڑنے کی ہم پوری بھرپور کوشش کریں، اس کے باوجود بھی اگر گناہ ہو رہے تو پھر نماز نہ چھوڑیں۔ نماز سے کیا نہیں، نماز کو بھی جو ہے پابندی سے پڑھتے رہے اور توبہ کا عمل، لیکن توبہ کے اندر تاخیر نہیں کریں۔ ہم ادھر گناہ ہو گیا، اللہ نے توفیق دی، فوراً جو ہے گناہ سے جو ہے معافی مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، گناہ سے جو ہے معافی مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ توبہ جو ہے نا بے انتہا پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو زیادہ توبہ کرتے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہاں، تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والوں، یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو ہم توبہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں ہو، نا امید نہیں، ایسے عزم کے ساتھ توبہ کیجئے کہ میں انشاءاللہ اس کے بعد گناہ کروں گا ہی نہیں، نادم ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ گناہ چھوٹ گیا، پھر 2 دن 4 دن کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر جو ہے توبہ کر لیں۔ اب ایک جگہ کچھ نوجوان بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا بندہ پسند ہے۔ ایک وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایک بندہ وہ ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کی ساری زندگی گناہ میں گزر گئی لیکن وہ توبہ بھی کرتا رہا۔ تو دونوں میں افضل کون ہے؟ ان آپس میں جو ہے ان کا مذاکرہ ہو رہا، ان میں آپس میں نوجوانوں میں تھوڑی تکرار بڑھ گئی، کوئی بات پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ تو پاس میں ایک بزرگ تھے، ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ چچا جان ہمارا جو ہے ایک مسئلہ حل کر دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم جو ہے کم علم ہے،
ہماری سمجھ بھی کم ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ کا علم زیادہ ہے، آپ ہمارے یہ مسئلے کو حل کر دیجیے۔ تو بزرگ نے جواب دیے کہ میرے پاس کارخانے کے اندر ہے نا کپڑا بنا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ ایک یہ ہوتا ہے ڈھوٹا بولتے ہیں، یہاں کیا ہے پتہ نہیں، ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو کپڑا جو ہے آپس میں بنتے جاتا ہے، مالیگاؤں وغیرہ کے اندر ہے، ہم نے دیکھا اس کو، اور یا چرخے کے اوپر تو چرخہ چلتے رہتا ہے۔ اب ایک چرخہ جو ہے برابر چل رہا ہے، اس کو تو کچھ نہیں، لیکن کیا ہوا، ایک چرخے کے اندر سے دھاگا جو ہے ٹوٹ گیا، تو میں نے اس کو جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دھاگے کو جب میں جوڑتا ہوں تو میری نگاہ، میری ساری توجہ جو ہے نا یہ ٹوٹے ہوا جو دھاگا جس کو میں نے جوڑا تھا نا اس کے اوپر زیادہ رہتی ہے میری، وہ تو چل رہا ہے برابر، اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں رہتی وہ، لیکن جو ٹوٹا تھا اور ٹوٹ کر جس کو جڑا ہے نا تو اس کے اوپر میری جو ہے توجہ ہوتی کہ کہیں اور ٹوٹ نہ جائے۔ تو بزرگ نے صاف کر دیا کہ جو اللہ سے جن کا دھاگا، جن کا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، اگر وہ جڑ جائے نا تو پھر اللہ رب العزت کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھے، نا امید نہیں ہو کہ گناہ ہو رہے، اب میں کیا کروں؟ اب قیامت کے ابھی قرآن پاک کی آیت بھی ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ توبہ کر لے، الا من تاب، اور اس کا ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل میں لگ جائے اس کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، بہت گنہگار بندہ ہوگا، اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ، اب وہ چادر کے اندر اللہ تعالیٰ اور وہ بندہ دونوں ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے، چادر کے اندر پورا عالم کھڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں اس کو بلائیں گے اور کہیں گے بندے تو نے یہ گناہ کیا، پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ لیں گے کہ بندے یہ گناہ کیا تھا، وہ کہیں گے جی اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا تھا، ٹھیک، یہ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ، یہ بھی کیا، ایسے چند چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا میں نے یہ گناہ جو ہے تیرے معاف کر دی، بندہ خوش ہو جائے گا، پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں نے معافی نہیں کیا بلکہ جتنے گناہ تھے نا اتنی نیکیاں بھی دے دیا، تو وہ بندہ ڈر رہا تھا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے نکلے ہیں، ابھی بڑے بڑے گناہ نکلیں گے نا تو میری تو ہلاکت قریب ہے، میں تو برباد ہو گیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ، ابھی بڑے بھی باقی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائیں گی کہ ابھی تو یہ ڈر رہا تھا کہ میرے بڑے بڑے گناہ کھل گئے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور ابھی خود مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے بڑے گناہ بھی ہے، اس کے بدلے میں آپ اتنی نیکیاں بھی دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے گناہ کے اوپر آپ کو جرأت دلا رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے نوجوان یہ جو موبائل ہے اور غفلت ہے، رات میں دیر تک جاگنا ہے، یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس امید پر گناہ کرنا کہ ہم توبہ کر لیں گے، اور پھر توبہ کو اس امید پر مؤخر کرنا کہ ابھی ہم بوڑھے ہوں گے جب توبہ کر لیں گے، یہ ہمارے عقل کے چراغ گل ہونے کی علامت ہے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنا اور اپنے گناہ کو جو ہے یہ توبہ کو آئندہ پر مؤخر کرنا، یہ انسان کے جو ہے زندگی کے چراغ کے گل ہونے کی علامت ہے، عقل کے چراغ کے گل ہونے کی علامت ہے۔ تو بھائی ہم جس وقت تو گناہ ہو جائے اسی وقت جو ہے توبہ کی فکر کریں، نہیں صبح کا گناہ شام میں توبہ کریں گے ایسا نہیں، فوراً۔ اور یہ نماز کیا ہے، نماز میں آپ آئیں گے ربنا ظلمنا، ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو آپ
ہر گناہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ہے نا، کہ بھئی یہ بھی گناہ اللہ معاف کر دے، یہ بھی گناہ معاف کر دیجئے، یہ بھی گناہ معاف کر دیجئے، ایسا اس کی ضرورت نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، آپ نے فرما دیا من کل ذنب، تو اس میں سارے گناہ معاف ہو گئے آپ کے۔ آپ جب ایک مرتبہ معاف ہو گئے نا، اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سچے دل سے اگر آپ نے توبہ کر لی تو اب وہ پھر ختم، سب پورے ڈیلیٹ ہو گئے، اب اس کے اندر ہے نہیں، آپ تلاش کریں گے بھی تو نہیں ہے۔ ہر گناہ کو الگ الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر گناہ سے اللہ میں نے توبہ کر لیا، تو آپ کے سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرما رہے ہیں سارے گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ اب اس کے بعد پھر آپ کا یہاں سے اٹھنے کے بعد، اب یہاں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، یا کسی مغرب کی نماز میں آیا آپ، مغرب میں آپ نے کونے کے اندر بیٹھ کر سچے دل سے جو ہے توبہ کر لی، اللہ نے جو ہے معاف کر دی، اب باہر نکلے، باہر نکل کے پھر ایک گناہ ہو گیا آپ کو، تو اب ایک ہی گناہ کی اس سے توبہ کریں گے آپ، کیونکہ اللہ نے وہ معاف کر دی سچے دل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبوا الی اللہ جميعا، تو سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد وہ سارے ختم ہو گئے۔ اب آپ نکلے تو اب ایک ہی گناہ ہے، آپ ان کو یاد کر کے شیطان کا ایک یہ بھی حربہ ہے کہ اتنے گناہ ہو گئے، اتنے، اس کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پچھلے گناہ، معاملہ صاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے، فرشتوں کو بھی بھلا دیے اور عمل نامے سے بھی مٹا دیا، اب اس کو یاد نہیں کرنا۔ اب بچنے کی کوشش کرنا چاہیے سارے گناہوں سے، اور کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ نماز کی جو ہے پابندی ہے نا، چھوٹے چھوٹے دن، البتہ حقوق العباد ہے نا، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے کسی کی غیبت کی تھی، کسی کے جو ہے مال کا جو ہے آپ کے کو دینا باقی ہے نا، تو کہ حقوق، بندوں کے حقوق میں جتنے بھی آتے ہیں وہ سب ان سے معافی مانگنا پڑے گی۔ اور غیبت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کی غیبت کی تو یہ بھی حقوق العباد کے اندر ہے، جب تک معافی نہیں مانگیں گے تب تک۔ اور اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی اور غیبت کرنے کے بعد اس کو معلوم ہو گیا فلاں بندے نے میری غیبت کی، تو آپ جا کر اس سے معافی مانگنا ہے۔ لیکن اس کو سامنے والے بندے کو معلوم نہیں ہوا کہ آپ نے غیبت کی ادھر اس کی، ہے نا، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، تو غیبت آپ معلوم نہیں ہے، تو آپ جو ہے آپ یہی معافی مانگ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو ہے مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات بلند کر دیجئے اور میرے اس گناہ کو۔ ہاں، اگر اس کو معلوم ہو گیا، اس بندے کو معلوم ہے کہ میری غیبت کی گئی ہے، اس کا دل شکنی ہوئی ہے، تو پھر آپ وہاں جا کر معافی مانگنا ضروری ہے۔ اگر ان بندے کو معلوم نہیں ہے، وہاں تک اس تک اطلاع نہیں پہنچی، یا پھر آپ جا کر ایسا کہیں گے اس بندے سے، اگر اس کو معلوم نہیں ہے نا، جیسے ڈاکٹر صاحب ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر میں کہوں گا کہ دیکھیے آپ، میں جو ہے چونکہ بڑا گنہگار بندہ ہوں اور آپ کے مجھ پر بہت سارے حقوق ہے، اگر میں سارے حقوق کو ادا نہیں کر سکا کسی وقت، تو آپ کے حقوق میری طرف رہ گئے ہوں گے، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ جو کچھ میرے حقوق رہ گئے ہیں آپ اس کو جو ہے معاف کر دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، تب وہ معاف ہو۔ اب آپ جا کر کہیں گے کہ فلاں وقت میں نے آپ کو ایسا کہا تھا، تو وہ تو اور جھگڑا بڑھ جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ پہلے فلاں وقت میں نے آپ کو غیبت کی تھی، آپ کو ایسا کہا تھا، معلوم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کو، آپ خود جا کر معلوم کر رہے ہیں، تو اب کیا ہو جائے گا بھائی، جھگڑا بڑھ جائے گا۔ اب نئی لڑائی ہونا تھی تو اب ہو جائے گی، کیونکہ بعض انسان جو ہے جلدی معاف کر دیتے ہیں، باپ نہیں، برا بھی لگ جاتا ہے، تو آپ ایسا کہیں گے۔ تو بھائی چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے جو ہے ہم بچتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ یہ دنیا جو ہے نا تباہی کے دہانے پر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ایسے وقت میں ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کرے، گھروں میں تلاوت کا اہتمام کرے، توبہ استغفار کرے۔ اب نوجوان بھی ایسا نہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے جب توبہ کریں گے، نہیں، بستر پر جانے سے پہلے سب جو ہے توبہ کر کے سونے تھے۔ رات کا حساب رات میں صاف، دن کا حساب دن میں صاف، سب معاملات صاف کر کے جو ہے سونا چاہیے۔
اللہ پاک جو ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی خوب خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، صحت کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، کاروبار کے اندر، مال و منال کے اندر برکت عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان اللہ تبارک و تعالی آخر وقت تک سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، آپ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے نا توبہ کے کلمات جس نیت سے بھی پڑھے جاتے ہیں نا، اگر سچی پکی نیت ہمارے بزرگان دین کے، ہمارے اکابرین کے، ہمارے بڑوں کے جو ہے یہ کلمات ہے تجویز کردہ، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ سچے دل سے اگر ہم توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ تو یہ توبہ کے کلمات ہیں، پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ ان کلمات کو پڑھنے سے توبہ طائب ہوگا۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا، اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ الہ العالمین، ہم آپ کے انتہائی عاجز مسکین بندے ہیں، کہنے کو تو بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ الہ العالمین، ہم بہت ہی نالائق ہیں،
بہت ہی ناہنجار ہیں، بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی بڑے نافرمان ہیں۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کا زہر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اے اللہ جو کچھ یہ حالات ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے۔ الہ العالمین یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ الہ العالمین ہم سب اے اللہ اب آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ الہ العالمین یہ سارا مجمع آپ کی طلب میں آیا ہے، آپ کو پانے کے لیے آیا ہے، آپ کی نسبت پر آیا ہوا ہے۔ الہ العالمین سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ الہ العالمین کوئی تو ایسا ہوگا جن کے ہاتھ اٹھانا آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ الہ العالمین اس میں بزرگ بھی ہے، نوجوان بھی ہے، علماء بھی ہے۔ اے اللہ آپ کے نیک بندے ہیں۔ الہ العالمین ان کے طفیل میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ ہم سب آپ کے سامنے اپنے گنہگار ہاتھوں کو پھیلائے ہیں۔ اے اللہ اپنی خالی جھولیوں کو پھیلائے ہیں۔ الہ العالمین ان کو بھر دیجئے۔ اے اللہ سب کو اللہ دامن مراد سب کو عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین سب نے اپنا دامن پھیلایا ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے۔ الہ العالمین جس کی جو جائز تمنا ہے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو گناہ کر کے یاد رہ گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو گناہ کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ محفلوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، تنہائیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ الہ العالمین معمولی سے تنکا آنکھ میں چلا جائے اے اللہ ہم سے ہمارے اے اللہ درد سے ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن اے اللہ ہماری آنکھوں میں نامحرموں کو دیکھنے کی وجہ سے سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ الہ العالمین ہم کیسے برداشت کریں گے؟ الہ العالمین دنیا کی معمولی سی ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے ہمارے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ اے اللہ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ اس سے پہلے ہی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے بڑے ہوں گے، ہمارے اساتذہ ہوں گے، اے اللہ ہمارے مشائخ ہوں گے، اے اللہ سب سے بڑی بات نبی آخر الزماں اور سارے انبیاء علیہم السلام ہوں گے۔ اے اللہ ہم اپنے نبی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، اپنے نبی کو رسوا کرنا نہیں چاہتے۔ دوسری امتیں کہیں گے کہ تمہاری کیسے امتی ہے، کتنے گنہگار امتی ہے، اس سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوگی جو ساری زندگی یا رب امتی یا رب امتی کہتے رہے۔ اے اللہ ہم ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، ابھی سے ہم اپنے عملوں کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ادھر ہم ارادہ کرتے ہیں، ادھر شیطان ہمارے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور 10 قدم ہمیں پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ الہ العالمین آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ شیطان اور نفس کے مقابلے میں اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں۔ الہ العالمین شیطان قوی ہے، نفس قوی ہے، لیکن اے اللہ آپ کے حکم کے مقابلے میں وہ انتہائی کمزور ہیں۔ الہ العالمین آپ ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری رہبری فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی کی امت پریشان ہے، اے اللہ ساری دنیا میں تباہی ہے۔ اے اللہ ہمارے خلاف سازشیں ہیں، بے شک یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے اے اللہ آپ کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔
امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے، حرم آنے جانے والوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مکاتب قرآنیہ کو مضبوط فرمائیے، امت کے لیے جتنے بھی خیر کے کام ہو رہے اس میں برکتیں عطا فرمائیے۔ الہ العالمین حاضرین کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیے، اپنے مقربین میں شامل فرمائیے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ الہ العالمین اولاد کے دکھوں سے، اولاد کے غموں سے، اولاد کی پریشانیوں سے الہ العالمین ہماری سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ الہ العالمین ان کو دین پر جما دیجیے۔ اے اللہ جو اولاد کے نافرمان ہیں، یہ ماں باپ کے نافرمان جو اولاد ہیں ان کو فرما بردار بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار والدین اور جتنے بھی ہمارے مرحومین امت مسلمہ کے جتنے افراد آپ کی رحمت میں آ چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے پاس ایمان کا بھی ذرہ بھی نہیں ہے، الہ العالمین بڑے فتنوں کا دور ہے۔ آپ کے حبیب نے فرمایا آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم ایسے فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنے ایمان کو آپ کی امان میں رکھتے ہیں، آپ کی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ خاتمے کے وقت اے اللہ ہمارے ایمان کو لوٹا دیجیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے برے عملوں کو نہ دیکھیے، اللہ سب توبہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں نیک اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائیے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، آپس کے اندر اتحاد اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا